حضرت علی اکبر کی شہادت، امام حسین کا یہ فرض پروردگار عالم نے ایک نعمت دی تھی امام حسین کو۔ یہ وہ فرزند تھا کہ تمام کتب و تاریخ میں یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسول ہیں۔ کیسی خوشی ہوتی ہوگی امام حسین علیہ السلام کو جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے۔ نانا کی تصویر ہونے کے ساتھ باپ کے اتنے متی کہ دنیا میں شاید ہی اتنی اطاعت باپ کے کسی بیٹے کے دل میں ہو جتنی علی اکبر کے دل میں اطاعت کے جذبات تھے۔ میں نے بعض مقامات پر یہ بات پڑھی ہے کہ باہر کے لوگ مدینہ میں آتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچتے تھے، آواز دیتے تھے، امام حسین باہر تشریف لاتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے مولا ذرا اپنے فرزند علی اکبر کو بلوا دیجئے، تو امام حسین فرماتے تھے کہ علی اکبر سے کیا کام ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا فرزند سر سے پاؤں تک رسول کریم کی تصویر ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے فرزند کو دیکھ لیں تاکہ رسول کی زیارت کا ہم کو ثواب مل جائے۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کے دل میں کیا کیا کیفیات پیدا ہوتی ہوں گی۔ راستے میں ایک مرتبہ امام حسین ایک منزل پر مقیم تھے، بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو آپ نے اٹھتے ہی ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام کے تمام ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے گھبرا گئے، اور کیا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہو گئے؟ کسی کی ہمت نہ تھی جو آپ سے یہ پوچھے۔ جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بابا کچھ خاموش ہیں، آگے بڑھے اور عرض کرتے ہیں بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنی زبان پر جاری فرمایا؟ امام فرماتے ہیں بیٹا ذرا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے ایک ہاتف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ اپنی قبروں کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ فقرہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ اس پر جناب علی اکبر نے عرض کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہم حق پر ہی ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ آنے دیجئے موت کو ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ امام حسین کا دل خوش ہو گیا۔ حاکم شام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکر کیا کہ بھائی بتلاؤ اس زمانے میں حقیقی حیثیت سے قابل خلافت کون ہے؟ کسی نے کہا تم ہو، کسی نے کہا تمہارا بیٹا یزید ہے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ اس نے کہا تم لوگ سب خوشامد کر رہے ہو، مجھ سے پوچھو تو میری نظر میں امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے کہ سر سے پاؤں تک رسول کی شبیہ ہے۔ دشمنوں کی نظر میں علی اکبر ایسے تھے، ہائے کربلا میں حسین کا گھر ایسا برباد ہوا کہ پھر کبھی آباد نہ ہوا۔ عاشورہ کا دن آ گیا، بس یہاں کے چند فکرے عرض کرنے ہیں۔ اولاد والو 18 برس کی عمر 7ویں سے پانی بند ہے، پیاس کا غلبہ ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، مگر باپ سے یہ عرض نہیں کرتے کہ میں پیاسا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو تکلیف پہنچے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر ہیں، اور بعض روایت یہ بتاتی ہیں کہ سب سے آخر میں جناب علی اکبر شہید ہوئے۔ بہرحال اگر بنی ہاشم کے آخری شہید ہیں تو جب عزیزوں کی لاشیں آ گئیں، زینب کے بچوں کی بھی لاشیں آ گئیں، جناب قاسم کی بھی لاشیں آ گئیں، مسلم کے 2 فرزند جو یہاں کربلا میں تھے ان کی لاشیں بھی آ گئیں، اور اسی روایت کے اعتبار سے جناب عباس کے بازو بھی کٹ گئے چکے تھے۔ تو جناب علی اکبر آئے اور عرض کرتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جان نظر کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور اتنا کہا کہ بیٹا ذرا اس کوکھ جلی کے پاس بھی چلے جاؤ جس نے 18 برس بڑی محنت سے پالا ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، جناب زینب سمجھ گئیں کہ رخصت کے لیے آئے ہیں، بیبیاں چاروں طرف حلقہ بنا کر رونے لگیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنی پھوپھی اور حضرت ام لیلہ جو ماں ہیں انہیں سمجھایا کہ آخر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا باپ شہید ہو جائے اور میں رہ جاؤں، دنیا آخر کیا کہے گی؟ جناب ام لیلہ سے کہا ماں آپ تو مجھے اجازت دیجیے۔ جناب ام لیلہ نے کہا کہ بیٹا میں کون ہوں جو کچھ ہے
یہ تمہاری پھوپھی، انہوں نے تمہیں پالا ہے، یہ اگر اجازت دے دیں تو میں کس طرح سے منع کر سکتی ہوں؟ آخر جناب زینب نے اجازت دی۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا اور پھر گر گیا۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ علی اکبر بیویوں کو تسلی دے کر نکلنا چاہتے تھے کہ بہنیں لپٹ جاتی ہیں، بہنوں کو تسلی دیتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں تو پھوپھی لپٹ جاتی ہیں۔ بیٹا تھوڑی دیر ہم شکل پیغمبر کی زیارت کر لیں۔ اس طرح یہ عمل پردہ گرنے کا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر علی اکبر نکلے تو اس طرح سے نکلے جیسے بکھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسا بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا، پھوپھی سے اجازت لے لی، اماں بھی راضی ہو گئیں، اب آپ مجھے اجازت دیجئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کمر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا۔ بیٹا یہ امامہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کا ہے، اس کو سر پر رکھ کر جاؤ۔ خود اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا۔ علی اکبر روانہ ہوئے، چند قدم چلے تھے، منہ پھیر کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا، بیٹا جب تک سامنے رہو مجھے منہ موڑ کر شکل دکھاتے جاؤ، مجھے نانا یاد آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر آئے میدان میں، اب میرے دل میں بھی طاقت نہیں ہے کچھ جنگ کی، کچھ یزیدیوں کو قتل کیا، جو بھی مقابلے میں آیا مارا گیا۔ علی کے پوتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ سب نے مل کر حملہ کیا، چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا اور چاروں طرف سے جب گھر گئے علی اکبر تو ایک شخص نے آ کر سینے پر جو نیزہ مارا اور وہ نیزہ جو نکلا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارے علی اکبر کے غیرت نے گوارا نہ کیا کہ گھوڑے سے گر جائیں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کر گھوڑے کی گردن پر ڈال دیے، گھوڑا فوج میں گھس گیا، جس کے قریب سے گزرے اس نے تلوار کا وار کر دیا۔ اس وقت ایسی حالت میں جناب علی اکبر نے آواز دی، یا ابتاہ علیکم منی السلام، اور آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔